یہ ایک ایسی سٹوری ہے جسے دیکھ سن کر آپ کو بالکل بھی 20 منٹ ضائع کرنے کا افسوس نہیں ہوگا۔ آسکر ایوارڈ یافتہ یہ کہانی معاشرتی ناہمواریوں اور سوشل کانفلکٹ سے متعلق ہے جو معاشرے کی مختلف کلاسز یعنی امیر غریب کی سوچ سمجھ، مسائل، محرومیوں، خواہشات، عادات و اطوار، پیار محبت، جرائم سمیت کئی معاملات کا احاطہ کرتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک فیملی سے جس میں 4 لوگ ہیں: کی ٹائک، اس کی بیوی چونگ سوک، بیٹی کی جنگ اور بیٹا کی وو، جو سب ایک چھوٹے سے بیسمنٹ میں رہتے ہیں۔ انہیں روزمرہ کی عمومی زندگی کے لیے بھی بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ انہیں معاشی تنگی کا سامنا ہے۔ یہ سب پیزا باکس بناتے ہیں لیکن گھر چلانے اور زندگی کی باقی ضروریات کے لیے صرف اس کام سے گزارا مشکل ہوتا ہے۔ ایک روز کی وو کا دوست اور کلاس فیلو من اس سے ملنے آتا ہے اور اسے ایک پتھر دیتا ہے کہ میرے دادا نے تمہارے لیے دیا ہے۔ کوریا میں اس پتھر کو بہت مبارک اور خوش قسمتی کی علامت مانا جاتا ہے کہ جس کے پاس بھی یہ پتھر ہو اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ کی وہ اپنے دوست کو بتاتا ہے کہ اس کی فیملی کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ دوست اس سے کہتا ہے کہ میں مزید پڑھائی کے لیے باہر ملک جا رہا ہوں، جس لڑکی کو میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں آپ پڑھا لیا کرو تو کچھ آمدن کا بندوبست ہو جائے گا۔ کی وہ کہتا ہے کہ میں تو کالج ہی نہیں جاتا تو وہ لوگ مجھے یہ جاب کیوں کر دیں گے۔ دوست کہتا ہے میں سفارش کر دوں گا، آپ بس اپنی بہن سے ایک فرضی ڈگری بنوا لینا۔ تو بہن اسے فوٹو شاپ کے ذریعے ایک فرضی ڈگری بنا دیتی ہے کیونکہ اس کی بہن میری چھوٹی بہن کی طرح بیک وقت آرٹسٹ، انجینئر اور سائنسدان ہوتی ہے جو روز ہی کچھ نہ کچھ نیا بناتی ہے۔ کی وہ ڈگری لیے ٹیوشن پڑھانے مطلوبہ گھر پہنچ جاتا ہے جو ایک بہت ہی عالیشان بنگلہ ہوتا ہے جس میں ایک بہت ہی امیر فیملی رہتی ہے، پارک فیملی۔ اس میں بھی 4 ہی لوگ ہوتے ہیں، میاں بیوی، پارک ڈونگ اور پارک یون، اور ایک بیٹی دہائی اور ایک بیٹا دسانگ۔ بیٹی بڑی ہوتی ہے، کی وہ کو اسے ہی ٹیوشن پڑھانا ہوتی ہے۔ اس گھر میں مون گانگ نام کی ایک عورت بھی ہوتی ہے جو یہاں ہاؤس کیپر یعنی نوکرانی ہوتی ہے، جو اس گھر کی پرانی ہاؤس کیپر ہے۔ گھر کے سبھی کام وہی سنبھالتی ہے۔ تو پہلے روز ٹرائل کلاس کے دوران کی وو کی ماما بھی ان کے ساتھ بیٹھتی ہے جسے کی وو کی ٹیوشن بہت پسند آتی ہے تو وہ اسے مستقل ٹیوٹر کی جاب پہ رکھ لیتی ہے۔ کی وو کو گھر اور بچوں کے بارے بتاتی ہے تو پتہ چلتا ہے ان کے چھوٹے بیٹے دسانگ کو پینٹنگ بہت پسند ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کئی پینٹنگ ٹیوٹرز بھی ہائر کیے مگر کوئی بھی اس کے ساتھ زیادہ دن نہیں ٹک پایا۔ یہ سنتے ہی کی وو کی دماغ کی بتی جل اٹھتی ہے اور اسے آئیڈیا دیتی ہے کہ اپنی بہن کو ہی اس لڑکے کی ٹیچر لگوا دو کیونکہ اس کی بہن میں آرٹ کا رجحان ہوتا ہے۔ تو وہ دسانگ کی ماما سے کہتا ہے کہ میری ایک کزن کی کلاس فیلو ہے شکاگو سے جو ایک بہت ہی اچھی آرٹسٹ، اگر آپ چاہیں تو میں اس سے بات کر سکتا ہوں۔ دسانگ کی ماما کو یہ آئیڈیا بہت پسند آتا ہے اور وہ ہاں کر دیتی ہے۔ اگلے ہی روز کی وہ اپنی بہن کو جیسیکا نام کی لڑکی بنا کر ان سے ملاقات کے لیے لے جاتا ہے کیونکہ اگر وہ اس کا اصلی نام بتاتا تو فیملی نیم سے پتہ چل سکتا تھا کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں۔ یوں کی جنگ جیسیکا بن کر دسانگ کی آرٹ ٹیچر بن جاتی ہے۔ وہ اس کی ماما کو بتاتی ہے کہ میں ایک آرٹ تھراپسٹ بھی ہوں اور بہت ہی چالاکی کے ساتھ انہیں اچھی طرح شیشے میں اتار لیتی ہے۔ اس طرح یہ دونوں بہن بھائی اس گھر میں 2 بہن بھائیوں کے ٹیچر کے طور پر کام شروع کر دیتے ہیں۔ جیسیکا کی پہلی کلاس والے دن ہی دسانگ کے بابا یعنی اس گھر کے سربراہ پارک ڈانگ بھی آ جاتے ہیں۔ تو کلاس ختم ہونے کے بعد وہ اپنے ڈرائیور سے کہتے ہیں کہ وہ جیسیکا کو گھر چھوڑ آئے۔ ڈرائیور اس سے گھر کا راستہ پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے بس آپ مجھے میٹرو اسٹیشن اتار دیں، تو وہ اسے میٹرو اسٹیشن اتار دیتا ہے۔ تاہم اس سے پہلے راستے میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھے وہ چپکے سے اپنی پینٹی اتار کر وہیں کار میں چھوڑ دیتی ہے تاکہ ڈرائیور کے مالک پارک ڈانگ کو ڈرائیور پر شک ہو جائے، اور بدقسمتی سے وہی ہوتا ہے۔ مالک جب پچھلی سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو اسے نیچے پڑی پینٹی ملتی ہے۔ وہ گھر پہنچ کر بیوی سے بات کرتا ہے کہ شاید ہمارے بیٹے کی آرٹ ٹیچر جیسیکا اور ہمارے ڈرائیور کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ یوں جب جیسیکا سے اس رات کے متعلق پوچھتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ ڈرائیور گھر چھوڑنے کا کہہ رہا تھا مگر میں میٹرو اسٹیشن پر ہی اتر گئی تھی، آگے کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تو یوں مطمئن ہو جاتی ہے اور اسے جانے کا کہتی ہے اور پھر اپنے ڈرائیور کو نوکری سے فارغ کر دیتی ہے۔ جیسیکا نے یہ سارا جال بچھایا ہی اس مقصد سے تھا تاکہ وہ ڈرائیور کو نکلوا کر اس کی جگہ اپنے بابا کو یہ جاب دلوا سکے، اور باتوں باتوں میں وہ اگلی چال بھی چل دیتی ہے۔ وہ یوں کو سجیسٹ کرتی ہے
کہ میرے چچا کا ایک ڈرائیور تھا کم نام کا، وہ بہت ہی اچھا اور تجربہ کار ڈرائیور ہے، آپ چاہیں تو آپ سے ملواؤں۔ اور اگلے ہی روز وہ اپنے بابا کو چچا کے سابقہ ڈرائیور کے طور پہ پارک فیملی سے متعارف کروانے کے لیے لے آتی ہے، جنہیں جاب پہ رکھ بھی لیا جاتا ہے۔ اب والد، بیٹا اور بیٹی تینوں ایک ہی گھر میں جاب کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے بالکل انجان بن کر۔ پارک فیملی بالکل بے خبر ہوتی ہے کہ یہ تینوں ایک ہی خاندان ہیں۔ ادھر کی وہ کے دہائی کو ٹیوشن پڑھاتے پڑھاتے ان میں محبت کی ٹیوشن بھی چل پڑتی ہے۔ اب کی وہ اور کی جنگ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ماما کو بھی اسی گھر میں جاب دلوانا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہیں اب اس گھر سے اس عورت کو نکلوانا ہوتا ہے جو یہاں بطور کیئر ٹیکر کام کرتی ہے، لیکن اسے نکالنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، اس لیے یہ سب مل کر باقاعدہ منصوبہ بناتے ہیں۔ انہیں کیئر ٹیکر کی ایک کمزوری کا پتہ چلتا ہے کہ اسے پیچ الرجی ہے، آڑو کی جلد پر جو سفوف سا ہوتا ہے اس سے الرجی ہوتی ہے۔ کی وہ چپکے سے وہ سفوف اس کے کپڑوں میں ڈال دیتا ہے، جس سے اسے الرجی ہو جاتی ہے، تو اسے ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، جہاں کیبو کے بابا بھی موجود ہوتے ہیں جو اس کی تصویر بنا لیتے ہیں۔ بعد میں جب وہ مالکن کے ساتھ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو انہیں تصویر دکھا کر کہتے ہیں کہ میں نے اسے ہسپتال میں دیکھا تھا، میں اپنی بیوی کے لیے سیلفی لے رہا تھا تو یہ بھی تصویر میں آ گئی۔ میں نے دھیان نہیں دیا کہ شاید فون پر کوئی پرائیویٹ بات کر رہی ہوگی، لیکن یہ بول ہی اتنا اونچا رہی تھی کہ خواہ مخواہ ہی مجھے سنائی دے گیا۔ دراصل اس کو ٹی بی ہے، تاہم مالکن کو یقین نہیں آتا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ اپنی بیٹی کو میسج کر دیتا ہے کہ ہم 3 منٹ میں پہنچنے والے ہیں، تو ادھر وہ لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ادھر اس کی بیٹی کی جنگ آڑو کا پاؤڈر مون کانگ کی گردن پر ڈال دیتی ہے، جس سے اسے الرجی ہو جاتی ہے، تو وہ زور زور سے کھانسنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کھانسی والا ٹیشو پیپر ڈسٹ بن میں ڈالتی ہے، جسے ڈرائیور دیکھ لیتا ہے۔ وہ ٹیشو اٹھا کر اس پر سانس گرا کر مالکن کو دکھاتا ہے، جس سے لگتا ہے کہ یہ خون ہے اور یہ کہ ڈرائیور کی بات سچ تھی، یعنی کہ ٹیکر کو ٹی بی ہے۔ وہ ڈرائیور کم کو کہتی ہے کہ یہ بات اپنے مالک کو کسی صورت بھی نہیں بتانی، اگر انہیں پتہ چلے کہ میں ایک ٹی بی کی مریضہ سے گھر کا کھانا بنواتی رہی ہوں تو وہ بہت غصے ہوں گے۔ اور اس کے بعد وہ مون گانگ کو جاب سے نکال دیتی ہے، اور پھر کی ٹائی جو کم کے بھیس میں ان لوگوں کا ڈرائیور بنا ہوا ہے، بڑی ہوشیاری سے اپنی بیوی کو انہیں بطور کوک کے متعارف کرواتا ہے، جسے یہ لوگ جاب بھی دے دیتے ہیں۔ اس طرح اب یہ ساری فیملی ایک ہی گھر میں جاب پہ لگ جاتی ہے، جبکہ مالک فیملی کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ ان کے سارے ملازم دراصل ایک ہی خاندان ہیں۔ یوں کچھ عرصہ پہلے جہاں ان لوگوں کے پاس واحد ذریعہ معاش پیزا کے ڈبے بنانا تھا، آج یہ سب ایک عالیشان گھر میں بہترین جاب کرتے ہیں، جہاں انہیں اچھی تنخواہیں اور مفت کا اچھا کھانا بھی ملتا ہے، جبکہ ان کی مالک فیملی بھی ان کے ساتھ بہت ہی اچھی ہے۔ اب پارک فیملی کے بیٹے داسانگ کا برتھ ڈے ہوتا ہے، جسے منانے کے لیے یہ ساری فیملی کیمپنگ پر چلی جاتی ہے، تو پیچھے یہ ملازم فیملی اس گھر کی بادشاہ ہوتی ہے، جو ان کی ہر چیز کو ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے یہی مالک ہوں۔ یہ لوگ ایک شاندار پارٹی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کھاتے پیتے خوب مستی کرتے ہیں کہ تبھی ڈور بیل بجتی ہے۔ یہ کیمرے سے باہر دیکھتے ہیں تو وہی عورت کھڑی ہوتی ہے جس پر انہوں نے ٹی بی کا الزام لگا کر اسے جاب سے نکلوا دیا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ اس کا کچھ سامان رہ گیا ہے، وہ لینے آئی ہے۔ چون سوک جو اب اس کی جگہ کام کرتی ہے اسے اندر آنے دیتی ہے، تو وہ بیسمنٹ میں چلی جاتی ہے، لیکن کافی دیر تک واپس نہیں آتی۔ چون سوک نیچے جا کر دیکھتی ہے تو وہ ایک الماری کو دھکیلنے کی ناکام کوشش کر رہی ہوتی ہے، دراصل اس کے نیچے ایک پلیٹ پھنسی ہوتی ہے۔ چون سوک وہ پلیٹ نیچے سے کھینچتی ہے تو الماری یکدم سے آگے کھسک جاتی ہے، تو مون گانگ گر جاتی ہے، اور الماری کے پیچھے سے ایک خفیہ راستہ نکلتا ہے جو نیچے تہہ خانے کی طرف جاتا ہے۔ مون گانگ جلدی سے نیچے تہہ خانے کی طرف بھاگتی ہے۔ نیچے ایک آدمی لیٹا ہوتا ہے جو دراصل اس کا شوہر ہوتا ہے، جسے اس نے یہاں چھپایا ہوتا ہے، جسے اس تہہ خانے میں آج 4.25 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، مگر پارک فیملی اس کے شوہر حتیٰ کہ اس تہہ خانے سے بھی بے خبر ہوتی ہے، کیونکہ پارک فیملی نے جن سے یہ گھر خریدا تھا انہوں نے انہیں تہہ خانے بارے بتایا ہی نہیں تھا، مگر یہ عورت پہلے سے ہی اسی گھر میں کام کرتی تھی، اس لیے اسے اس خفیہ جگہ کا معلوم تھا، اور اس نے شوہر کو یہاں اس لیے چھپایا ہوتا ہے کہ اس نے کچھ قرض لے رکھا ہوتا ہے جو اس کے لیے چکانا ممکن نہیں، جبکہ قرض والے اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور اگر یہ قرض نہ چکا پایا تو وہ لوگ اسے مار ڈالیں گے۔ اب مون گانگ چون سوک سے درخواست کرتی ہے
कि अगर आप हफ्ते में एक बार मेरे शोहर को यहाँ खाना दे दें तो इसके बदले हर महीने में आपको कुछ पैसे दे दूंगी। खाना रखने के लिए यहाँ एक फ्रिज भी होती है। लेकिन चुंग सूक उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। मून गांग उसकी मिन्नतें करती है कि ऐसा ना करे। चुंग सूक की सारी फैमिली, शोहर, बेटा और बेटी भी सीढ़ियों पे खड़े ये सब बातें सुन रहे होते हैं कि तभी किसी एक का पाँव फिसलता है और वो तीनों तहखाने में जा गिरते हैं। उनकी आहो बका फैमिली मेंबर्स वाली देखकर मून गांग उनकी वीडियो बनाने लगती है कि वो चिल्लाता है, बाबा मेरा पाँव। मून गांग को यकीन हो जाता है कि ये सब एक ही फैमिली है और जालसाजी और धोखे फराड से यहाँ सब ने जॉब हासिल की है।